الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شب برات، شرعی حیثیت، اہمیت اور فضیلت۔ شعبان اسلامی تقویم کا 8واں مہینہ ہے۔ اس میں ایک عظیم فضیلت والی رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، جو 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات ہوتی ہے۔ اس رات کو لیلۃ النصف من شعبان بھی کہا جاتا ہے۔ شب برات کا مطلب ہے نجات کی رات، بخشش کی رات، قسمتوں کے فیصلے کی رات۔ اسے لیلۃ البراء بھی کہا جاتا ہے، یعنی گناہوں سے چھٹکارے اور جہنم سے آزادی کی رات۔ اس رات کے بارے میں قرآن و حدیث میں متعدد دلائل موجود ہیں۔ اسی بنیاد پر امت مسلمہ صدیوں سے اس رات کو نہایت عقیدت، احترام اور اہتمام کے ساتھ عبادت میں گزارتی چلی آ رہی ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں شب برات، اللہ تعالیٰ سورۃ الدخان میں فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ سورۃ الدخان آیت نمبر 3۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل فرمایا اور بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس آیت میں لیلۃ المبارکہ کا ذکر ہے، جسے بعض مفسرین نے شب برات سے تعبیر کیا ہے۔ سورۃ الدخان کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ترجمہ: اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، جس میں سال بھر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، جیسے زندگی، موت اور مصیبتیں۔ تفسیر ابن کثیر۔ احادیث کی روشنی میں شب برات کا جائزہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے اور مشرق اور کینہ رکھنے والوں کے سوا سب کو بخش دیتا ہے۔ مجموعہ الزوائد 8/65۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ شعبان کی نصف رات اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے اور مشرک اور بغض رکھنے والے کے سوا سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1390۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس رات میں ہر وہ بچہ جو اس سال پیدا ہونے والا ہوتا ہے لکھ دیا جاتا ہے، اور ہر وہ شخص جو اس سال وفات پانے والا ہوتا ہے لکھ دیا جاتا ہے، اور بندوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے رزق کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ مشکات المصابیح۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو تلاش میں نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا، آسمان کی طرف سر اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر اپنے شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ جامعہ ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد۔ کیا شب برات میں اور شب معراج میں جاگ کر عبادت کرنا بدعت ہے؟ اسلام میں رات کے وقت نفل عبادت کرنا ایک پسندیدہ عمل ہے۔ قرآن و حدیث میں قیام اللیل کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے، لہذا ان راتوں میں نفل عبادت کرنا بدعت نہیں ہے۔ یاد رہے کہ نفل عبادت کا اصل حسن تنہائی میں ہے۔ یہ خلوت کی عبادت ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ کتب احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام احمد بن حنبل، ابن خزیمہ، ابن حبان، عبرانی اور بہیقی رحمہ اللہ، سب کا یہی عقیدہ تھا اور اس پر ان کا عمل بھی تھا۔ یہ حضرات شب برات میں خاص اہتمام کے ساتھ عبادت کرتے، روزہ رکھتے، قبرستان جاتے اور پوری امت مسلمان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے۔ اس رات کی اہمیت اور ہماری ذمہ داری۔ اس مبارک رات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دل سے سچی توبہ کریں، نفل نماز ادا کریں، تلاوت قرآن کریں، ذکر،
درود اور استغفار میں مشغول رہیں۔ والدین، رشتہ داروں اور تمام مومنین سے اچھے تعلقات رکھیں، دل کو کینہ، حسد، جلن اور بغض سے پاک کریں، قبروں کی زیارت کریں، آخرت کو یاد کریں، مرحومین کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کریں۔ اختتامیہ، شب برات ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنی غلطیوں پر ندامت محسوس کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سچے دل سے رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی مغفرت اور رحمت سے مالا مال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔